یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ فاروق عبداللہ کا مرکزی حکومت پر الزام، حد بندی کمیشن کے کام کاج میں بار بار توسیع کر کے اسمبلی انتخابات کو ٹال رہی ہے سرکار۔ تاریخی مغل روڈ چوتھے روز بھی ٹریفک کے لیے بند ہو گیا کشمیر میں۔ رواں مالی سال میں اقتصادی ترقی کا تخمینہ 9.5% پر برقرار، RBI کا بیان۔ کانگریس پارلیمانی کمیٹی اجلاس، سونیا گاندھی مودی حکومت پر برہم، ارکان پارلیمنٹ کی معطلی غیر معمولی اور ناقابل قبول۔ فچ نے ہندوستان کو دیا جھٹکا، GDP شرح ترقی کا اندازہ گھٹ کر 8.4%۔ جنرل راوت ہیلی کاپٹر حادثہ، 14 میں سے 13 افراد کی موت، DNA جانچ سے ہوگی مہلوکین کی شناخت۔ UGC نے PhD داخلے کے ضابطوں میں کی تبدیلی، نیٹ پاس کرنا لازمی۔ UP اسمبلی انتخابات 2022، کانگریس نے 100 امیدواروں کے نام فائنل کر دیے، 60 سیٹیں خواتین کے نام۔ NIA کورٹ نے سدھا بھردواج کو جیل سے رہا کرنے کی اجازت دی۔ روس نے اگر فوجی مہم جوئی کی تو پابندیاں لگیں گی، امریکہ کا بیان۔ ترکی گلہ بانی میں یورپی یونین کے تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بنگلہ دیش طالب علم کے قاتل 20 افراد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اقوام متحدہ ملک کو ترک کرنے کے خواہش مند کی تعداد میں تیزی سے اضافہ۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے گرد آہنی دیوار مکمل کر لی۔ امریکہ کی YPG PKK کی دہشت گردوں کے ساتھ مسلح فوجی مشقیں۔ میکسیکو آتش بازی کی فیکٹری میں دھماکہ، 6 افراد ہلاک، کثیر تعداد میں زخمی۔ ترکی صدر ایردوغان کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ بحالی تعلقات کے اشارے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، ناظرین گرامی جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے الزام لگایا کہ مرکزی سرکار حد بندی کمیشن کے کام کاج میں بار بار توسیع کر کے اسمبلی انتخابات کو ٹال رہی ہے۔ انہوں نے مانگ کی کہ جموں کشمیر میں جلد سے جلد انتخابات منعقد کرائے جائیں تاکہ لوگوں کا جمہوریت پر اعتماد بحال ہو۔ فاروق عبداللہ نے ایک بار پھر اپنے پارٹی ورکروں کو کھوئی ہوئی وراثت کو واپس لانے کے لیے بڑی جدوجہد کے لیے تیار رہنے کو کہا۔ جموں میں نیشنل کانفرنس OBC ونگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر میں عوامی حکومت کی تشکیل میں غیر ضروری تاخیر کر رہی ہے۔ ناظرین، جنوبی کشمیر کی ضلع شوپیاں کو صوبے جموں کی ضلع پونچھ کے ساتھ جوڑنے والا تاریخی مغل روڈ بدھ کو مسلسل چوتھے روز بھی ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بند رہا۔ تاہم وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل حسب معمول جاری ہے، جبکہ سری نگر لیہ شاہراہ پر بھی گزشتہ 2 دنوں سے ٹریفک رواں دواں ہے۔ ناظرین، ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے ربی کی بوائی میں تیزی، تہواری سیزن سے مانگ بڑھنے، زراعت اور اس سے متعلق سرگرمیوں میں نئے روزگار ابھرنے کے درمیان کورونا وائرس کے نئے ورژن اومیکرون کی آمد کے بعد سے اس کے کیسز میں ہو رہے اضافہ اور عالمی واقعات سے ہندوستانی معیشت کے متاثر ہونے پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے رواں مالی سال میں ترقی کے اپنے سابقہ اندازے یعنی 9.5% برقرار رکھا ہے۔ ناظرین، پارلیمنٹ کے مرکزی ہال میں کانگریس پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں کانگریس کی موجودہ صدر سونیا گاندھی، سابق صدر راہل گاندھی سمیت پارٹی کی دیگر ارکان پارلیمنٹ شامل ہوئے۔ اجلاس کے دوران شہید کسانوں، حزب اختلاف کے ارکان پارلیمنٹ کی معطلی اور مہنگائی جیسے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ کانگریس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے دوران کانگریس صدر سونیا گاندھی نے تحریک کے دوران جان گنوانے والی کسانوں، مہنگائی، سرحد پر کشیدگی اور مہنگائی جیسے موضوعات پر مودی حکومت کی تنقید کی ہے۔ ناظرین گرامی، ریٹنگ ایجنسی فچ نے بدھ کے روز 31 مارچ 2022 کو ختم ہونے والے رواں سال کے لیے ہندوستان کے معاشی ترقی کی شرح کے اندازے کو گھٹا دیا ہے۔ فچ نے اسے گزشتہ اندازہ 8.7% سے گھٹا کر 8.4% کر دیا ہے۔
ایجنسی کی جانب سے کہا گیا کہ کووڈ وبا کی دوسری لہر کے بعد بعض آبادکاری امید سے کمتر رہنے کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے۔ ناظرین، تمل ناڈو کے کنور کے پاس بدھ کے روز یعنی آج صبح فوج کا ایک VVIP ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہونے کی خبریں آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس میں سوار 14 میں سے 13 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ CNN کے ذرائع سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ مہلوکین کی شناخت DNA کی جانچ سے ہوگی۔ اس ہیلی کاپٹر میں ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف CDS جنرل بپن راوت، ان کی بیوی سمیت 14 لوگ سوار تھے۔ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ ناظرین، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC نے PhD داخلے کے ضابطوں میں ایک بڑی تبدیلی کرتے ہوئے نئے پیمانے طے کر دیے۔ UGC کے نئے ضابطوں کے مطابق آئندہ سیشن سے PhD میں داخلے کے لیے نیٹ امتحان پاس کرنا لازمی ہوگا۔ حالانکہ جنہوں نے PhD اور MPhil کے لیے پہلی درخواست جمع کر دی ہے یا داخلہ لے لیا ہے، انہیں اس فیصلے سے الگ رکھا گیا ہے۔ ناظرین، لکھنؤ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے بدھ کو کہا ہے کہ پارٹی نے اتر پردیش کے انتخابات کے پیش نظر 100 امیدواروں کے نام طے کر لیے، ان میں 60 خواتین شامل ہیں۔ واڈرا نے یہاں کانگریس کے ریاستی دفتر میں اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا پہلا خاتون انتخابی منشور جاری کرتے ہوئے جانکاری دی۔ قابل ذکر ہے کہ واڈرا اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کی پارٹی کی انچارج بھی ہیں۔ واڈرا نے کہا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی 40% ٹکٹ خواتین کو دینے کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا تھا، اس کے مثبت نتائج ملنے لگے ہیں۔ ناظرین گرامی، ممبئی کی خصوصی نئی عدالت نے بدھ کو وکیل اور کارکن سدھا بھاردواج کو 50,000 روپے کے مچلکے پر جیل سے رہا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بھاردواج کو ایلغار پریشد معاملے میں ممبئی ہائی کورٹ سے ٹیکنیکی خامی کی بنیاد پر ضمانت ملی ہے۔ عدالت نے بھاردواج کو نقد مچلکہ جمع کرنے کی اجازت دی، جس سے وہ بدھ یا جمعرات کو جیل سے باہر آ سکیں گے۔ وہ ابھی ممبئی کی بائک اللہ جیل میں ہے۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یوکرین کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ صدر بائیڈن نے اس موقع پر امریکہ یورپی اتحادیوں کی جانب سے یوکرین کی سرحد کے نزدیک روس کی فوجوں میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور صدر پوتین پر واضح کیا کہ اگر روس نے کسی فوجی مہم جوئی کا آغاز کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی سخت معاشی پابندیوں اور دیگر اقدامات کے ساتھ جواب دیں گے۔ اس ورچوئل اجلاس میں صدر بائیڈن نے یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے لیے امریکہ کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا اور کشیدگی کم کرنے اور سفارتی ذرائع سے مسائل حل کرنے پر زور بھی دیا ہے۔ ناظرین، یورپی یونین کے ممالک کے مقابلے میں گلہ بانی میں پہلی نمبر پر آ گیا ہے۔ یورپی شماریاتی دفتر یوروسٹیٹ اور ترکی کے شماریاتی ادارے توئیک کے اعداد و شمار سے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق ترکی میں مویشیوں کی تعداد 2020 میں یورپی یونین کے ممالک کو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں 2019 میں سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف تنقیدی مواد شیئر کرنے کی وجہ سے ایک یونیورسٹی طالبان کو زدوکوب کر کے ہلاک کرنے والے 20 افراد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی عدالت نے ابرار فہدی نامی یونیورسٹی طالبان کو زدوکوب کر کے ہلاک کرنے والے 20 افراد کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ قتل کے مقدمے میں عدالتی کارروائی کا سامنا کرنے والے دیگر 5 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین گرانڈی نے کہا ہے کہ افغانستان میں حالیہ ہفتوں کے دوران بیرون ممالک جانے کے خواہش مند افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ گرانڈی نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے لیے بریفنگ میں کہا کہ افغانستان کی صورتحال مہاجرین کے نئے بحران کا سبب بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 23 ملین افراد انتہائی درجے پر خوراک کی کمیابی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ملک میں رہائش، پینے کی صاف پانی اور صحت کی خدمات تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے اور 3.5 ملین افراد جھڑپوں کی وجہ سے بے گھر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل نے غزہ پٹی کے ساتھ ساتھ 65 کلومیٹر طویل ایک آہنی دیوار کی تعمیر مکمل کر لی ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق فلسطینی سرزمین پر باڑ لگانے کا کام 3.5 سال بعد مکمل ہو گیا۔ اسرائیل کے مطابق اس آہنی دیوار نے غزہ پٹی کی حکمران جماعت حماس کی اسرائیل میں داخلے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ 6 میٹر اونچی سرحدی باڑ میں سرنگوں کا پتہ لگانے کے لیے زیر زمین سینٹر سے ریڈار سسٹم، کیمرے اور گارڈ روم شامل ہیں۔ ناظرین، امریکی فوج نے شام کے علاقے دیر الزور میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم YPG کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں۔ مقامی ذرائع سے موصول معلومات کے مطابق امریکی فورسز نے دیر الزور کے مغرب میں واقع صحرا ابو حاشب میں دہشت گردوں کے ساتھ فوجی مشقیں کی۔ 3 ٹینکوں اور چند بختربند گاڑیوں کے ساتھ کی جانے والی ان فوجی مشقوں میں دہشت گردوں کو گائیڈڈ میزائلوں کے استعمال کی بھی تربیت دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، میکسیکو کے صوبے پیوابلا میں آتش بازی ایک غیر قانونی فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دھماکے کے نتیجے میں فیکٹری ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اطراف میں کھڑی گاڑیاں جل گئیں اور گھروں کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔
ناظرین گرامی یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی. مجھے یہاں پہ اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو. اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو. وطن اہل وطن